بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان شمسیہ یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں اپنے احباب کو خطبات غوث العظم سے ایک خطبہ پڑھ کر سناؤں گا۔ امید کرتا ہوں ان خطبات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور مرحمت فرمائیں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ المجلس الحادی والخمسون یعنی 91ویں مجلس 51 مجلس دنیا اور آخرت۔ حضرت سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سرتاپا حکمت و عمل ہے اور آخرت تمام کی تمام قدرت بس دنیا کی بنا حکمت پر ہے اور آخرت کی بنا قدرت پر۔ بس تو دارالعمل دارالحکمت دنیا میں عمل کو نہ چھوڑ، تو عمل کرتا رہ اور اس کی قدرت کو عاجز نہ سمجھ۔ حکمت کے گھر میں عمل کرتا رہ اور تو اس کی قدرت پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جا۔ قدرت کو اپنے نفس کے لیے عذر نہ بنا، کیونکہ نفس اس کو حجت بنا لے گا اور عمل کرنا ترک کر دے گا۔ تقدیر کا عذر پیش کرنا کاہلوں کی حجت ہے، بس تقدیر کا عذر تو اوامر و نواہی میں ہو سکتا ہے، نہ کہ عبادت اور فرائض میں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ کلام فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مومن کو نہ تو اس دنیا میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی اس کی چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ وہ دنیا سے اپنا مقصوم لیتا ہے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے یکسو ہو جاتا ہے، وہاں پہنچ کر ٹھہر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سے دنیا کی سوزش دور کر دی جاتی ہے اور اس کے دل کو دربار خداوندی میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کے باطن کی سفارت اس کے باطن کو دل کی طرف اور دل نفس مطمئنہ اور فرما بردار اعضاء کی طرف لے جاتے ہیں اور تمام اعضاء پر سے قابو مل جاتا ہے اور وہ اسی حال میں ہوتا ہے کہ ایکائک اس کو اس کے متعلقین سے بے نیاز بنا دیا جاتا ہے اور درمیان میں آڑ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کی ایذاؤں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اور سب کو اس کا تابعدار بنا دیتا ہے اور ان کے قلوب میں خود حائل ہو جاتا ہے، تو یہ بندہ تنہا اپنے پروردگار کی معیت میں باقی رہ جاتا ہے، گویا اس کے اعتبار سے مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی، گویا سوائے اس کے پروردگار کے کوئی اور ہی نہیں ہے، بس اس کا پروردگار فاعل مختار ہوتا ہے اور اس کا محل فعل اللہ تعالیٰ اس کا مطلوب رہ جاتا ہے اور یہ اس کا طالب وہ اس کی اصل رہ جاتا ہے اور یہ اس کی شاخ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پہچانتا ہی نہیں اور نہ اس کے سوا کسی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے پوشیدہ کر دیتا ہے، اس کے بعد جب چاہے گا اس کو لوگوں کے لیے اٹھا کر کھڑا کر دے گا، ان کی ہدایت اور مصلحت کے لیے اس کو موجود کر دے گا اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے مخلوق کی ایذاؤں پر صبر کرتا رہے گا۔ اولیاء اللہ دلوں اور اسرار کے محافظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت میں قائم اور غیر اللہ کی معیت سے جدا ہوتے ہیں، ان کا ہر کام اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، نہ غیر اللہ کے لیے۔ اے منافق، تیرے پاس تو اولیاء اللہ کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اور نہ ہی ایمان کی کوئی خبر اور نہ اللہ تعالیٰ کے انس کی کچھ خبر، تو محض بے خبر ہے۔ ان قریب تو مر جائے گا اور مرنے کے بعد شرمندہ ہوگا، تو نے محض زبان کی فصاحت پر قناعت کر لی ہے اور دل کو گونگا بنا رکھا ہے، یہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ دل کی فصاحت کی ضرورت ہے، نہ کہ زبان کی فصاحت کی۔ اے مردہ دل، اے اولیاء اللہ سے بغاوت کرنے والے،
اے مصرف اور اسے اے اپنے نفس اور مخلوق کی بدولت اللہ تعالیٰ سے محجوب اور دور ہو جانے والے، اگر تو دوسروں پر ایک مرتبہ روئے تو اپنے نفس پر 1000 مرتبہ رو۔ دعا ہے، یا الہی میں گونگا تھا، تو نے مجھے گویائی عطا کی، لہٰذا میری گویائی سے مخلوق کو فائدہ عطا کر اور میرے ہاتھوں پر ان کی مکمل اصلاح فرما، ورنہ مجھے میرے گونگے پن کی طرف لوٹا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔